واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر فرما دوں، یہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑی غور سے سننے کی بات ہے بھی ایک سید زادے کا واقعہ ہے۔ کس کا؟ سید زادے کا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرہ نقشبندیہ خیریہ، یہ کتاب ہے، اس کے اندر سلسلہ نقشبندیہ ان بزرگوں کا ذکر ہے۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتا ہے۔ اس واقعہ کو پڑھ کے کوئی نقشبندی تو کم از کم حیا کر لے اپنے بزرگوں کا، کہ اب جب سنو گے تو پتہ چلے گا۔ ایک سید طالب کا بیان ہے، صفحہ نمبر 431 ہے، اس کتاب کا جلد نمبر 2 ہے، اشاعت دوم ہے، کتب خانہ خیریہ، دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور شہر، وہاں سے یہ کتاب چھپی ہے۔ ایک سید طالب کا بیان ہے کہ جو لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لڑے، مجھے ان سے بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت اور بدظنی تھی۔ یہ ان کا بیان ہے، خود اب نقل کر رہے ہیں۔ ایک روز مکتوبات شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مکتوبات، مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مکتوبات پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا کہ ان میں یہ لکھا دیکھا کہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شتم کرنے والے پر جو حد لگاتے تھے وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شتم کرنے والے پر جاری کرتے تھے۔ مکتوبات شریف کے اندر لکھا تھا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابوبکر و عمر آپ کو برا بلا کہنے والے پر جو حد جاری کرتے تھے وہی حد آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب و شتم کرنے والے پر بھی جاری فرماتے تھے۔ میں نے یہ نقل دیکھ کر غصہ کی حالت میں کہا کہ یہ کیسی بے مزہ نقل ہے، یہ کیسی نقل کر دی یہ تحریر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کیسا فرمان آپ نے نقل کر دیا امام مالک کا۔ کہتے ہیں کہ بے مزہ سی لگی، اور پھر جو اس مرد نے یہاں کی ہے، یعنی حضرت مجدد الفسانی نے یہاں لکھی ہے تو یہ بے مزہ سی ہے۔ میں نے یہ نقل دیکھ کر غصہ کی حالت میں کہا کہ یہ کیسی بے مزہ نقل ہے جو اس مرد نے یہاں کی، یہ کہہ کر میں نے مکتوبات شریف کو زمین پر پھینک دیا، مکتوبات اس طرح نیچے پھینک دیے غصے میں آ کر، اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ آپ غصہ کی حالت میں آئے اور اپنے ہاتھوں سے، کون غصہ آئے؟ حضرت مجدد الفسانی غصہ کی حالت میں آئے اور میرے دونوں کان پکڑ کر فرمانے لگے، یہ سید صاحب بیان کر رہے ہیں، میرے دونوں کان پکڑ کر فرمانے لگے، اے طفل نادان، اے نادان بچے، تو بھی ہماری تحریر پر اعتراض کرتا ہے، تو بھی اعتراض کرتا ہے، اے چھوٹا سا، اور ہماری تحریر پر تو بھی اعتراض کرتا ہے اور زمین پر پھینک دیتا ہے، ہمارے مکتوبات لکھے ہوئے زمین پر پھینکتا ہے۔ اگر تو میرے قول کو معتبر نہیں سمجھتا تو تجھے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس لے چلو، آ تینوں اتھے گل نہیں سمجھ آندی تے مولا علی دے بارگاہ تینوں پیش کر دیندے ہیں، فیصلہ اتھوں کرا لیندے ہیں، جن کی خاطر تو نے ان کے بھائی یعنی صحابہ کرام کو برا کہتا ہے، جنہ دی وجہ تو صحابہ کرام تے سب و شتم کر دیں، آ تینوں لے جاواں اتھے ہی انہاں کولوں فیصلہ کرا لے دیں۔ چنانچہ آپ مجھے کشاں ایک باغ میں لے گئے اور مجھے اس باغ کے کنارے ٹھہرا کر خود ایک محل کی طرف جو اس باغ میں نظر آ رہا تھا چلے گئے، مجھے پکڑ کے ایک باغ میں لے گئے، باغ کے سامنے ایک اچھا عالی شان محل تھا، وہ خود ادھر چلے گئے، مجھے ادھر کھڑا کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نہایت نورانی شکل و صورت والے بزرگ جلوہ افروز تھے، آپ نے بڑی تواضع سے ان کو سلام کیا۔ کس نے؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی۔
وہ بھی بڑی خوشی سے آپ کو ملے۔ اس کے بعد آپ اس بزرگ کے آگے دو زانو بیٹھ گئے اور کچھ عرض کیا۔ آپ اور وہ بزرگ دونوں دور سے میری طرف دیکھتے اور اشارہ کرتے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ ادھر آپس میں بات چیت بھی جاری تھی اور میری طرف اشارے بھی کر رہے تھے۔ میں باغ کے اندر تھا، میں سمجھ گیا یہ ساری بات میری ہی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر بعد آپ نے اٹھ کر مجھے نزدیک بلایا اور فرمایا یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنو کیا فرماتے ہیں۔ تینوں ساڈی گل نہیں سمجھ آئی، مولا علی دی سن لے۔ اللہ اکبر۔ سنو کیا فرماتے ہیں۔ میں نے سلام کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان گوہر فشاں سے فرمایا کہ خبردار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے کوئی کدورت دل میں نہ رکھو۔ صحابہ کے متعلق دل میں کوئی کدورت نہ رکھو اور ان کی ملامت زبان پر نہ لاؤ۔ یہ ان کو بتا رہے سید صاحب کو۔ ہم جانتے ہیں اور ہمارے بھائی کہ کن نیتوں سے ہمارے اور ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، اور پھر آپ کا نام لے کر فرمایا، یعنی حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لے کر فرمایا کہ ان کی تحریر سے ہرگز سر نہ پھیرنا، ہرگز سر نہ پھیرنا۔ باوجود اس نصیحت کے میں نے اپنے دل کی طرف جو رجوع کیا تو اصحاب کرام کی دشمنی بدستور موجود پائی۔ اتنی تنبیہ کرنے کے بعد بھی میں نے جب دل کی طرف نظر کی تو میں نے وہی معاملہ اپنے دل کے اندر پایا۔ پھر آگے حضرت علی یہ معلوم کر کے ناراض ہوئے، مولا علی پھر ولایت کے بادشاہ ہے، سمجھ گئے کہ اندر سے ابھی صفائی ہے، ابھی صفائی نہیں ہوئی، صفائی کرنے کی ابھی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ حضرت علی یہ معلوم کر کے ناراض ہوئے اور آپ سے فرمایا، حضرت مجدد الافسانی سے فرمایا کہ اس کا دل ابھی صاف نہیں ہوا، اور تھپڑ مارنے کے لیے اشارہ فرمایا کہ ان کو ایک تھپڑ لگاؤ تو یہ تاکہ اندر سے قدورت دور ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنی ساری قوت سے میری گدی، یعنی یہ ہے گردن، اس پر ایک تھپڑ مارا۔ اس وقت میں نے اپنے دل کو قدورت سے صاف پایا، اپنے دل کو قدورت سے صاف پایا۔ اس اثناء میں میری آنکھ کھل گئی، اب میں اسی طرح سینے کو کینے سے پاک پاتا ہوں، اور آپ کے کلام کے بارے میں میرا حسن اعتقاد 100 گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ یعنی ایک سید زادے بھی اگر پٹھڑی سے اتر جائیں، ان کے دل میں بھی اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدعقیدگی آ جائے اور حضرت مجدد الافسانی کے مکتوبات اٹھا کے نیچے پھینک دیں، یہ کیسی بے مزہ بات لکھ دی ہے، سو جائیں، خواب میں مجدد الافسانی آ جائیں، انہوں نے کہا طفل ناداں تم بھی ہماری تحریر پہ اعتراض کرتے ہو، چلو جن کی وجہ سے کرتے ہو آؤ فیصلہ ان سے ہی کروا لیتے، وہ لے جائیں دربار مولا علی میں، وہاں کہیں پہلے جا کے حقیقت بتائیں ان کو کہ آپ کا صاحبزادہ، آپ کا بیٹا، ان کے دل میں قدورت آ چکی ہے، صحابہ کے متعلق تو صفائی کی ضرورت ہے، آپ خود ہی فیصلہ بھی فرما دیں اور صفائی بھی فرما دیں۔ تو باوجود سمجھانے کے قدورت دل میں باقی رہی، تو پھر جب دیکھا کہ ابھی صفائی نہیں ہوئی، حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرمایا ایک تھپڑ زور کا لگائیں تاکہ یہ دل کی قدورت ان کی صاف ہو جائے۔ تو سید صاحب خود فرماتے ہیں کہ زور سے تھپڑ جب لگایا، پھر جب دل کی طرف دیکھا تو صفائی ہو چکی تھی، صفائی بولو نہیں یار، ہو چکی تھی۔ تو میں کہتا ہوں آج بھی اگر ایسا ہی کوئی سلسلہ ہو، کوئی ایسا یہ سلسلہ ہو، کوئی سرخ داڑھی والا ہو یا سیاہ داڑھی والا ہو، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، سارے مریض ٹھیک ہو جائیں گے۔ مولا علی کا تھپڑ لگنے کی بات ہے
سارے بیمار ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کوئی ایسا سلسلہ چلے اللہ کرے کہ یہ خاتمہ اچھا ہی ہو سب کا، بربادی والا نہ ہو، لیکن عافیت اسی میں یہ بڑوں کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا اپنی رضا کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہاں ان کی نفسانی خواہشات کی لڑائیاں نہیں تھی، رسول اللہ کی شریعت سامنے تھی، سارے معاملات شریعت کے سامنے تھے۔ تو اس لیے خیال کیا جائے کہ ہم جن ہستیوں کے بارے میں زبان کھولتے ہیں ہم اپنی آخرت تو تباہ نہیں کر رہے، یہ ہم آپ کو اس لیے آپ یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، بتانے پڑتے ہیں۔ اس وقت بہت خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، تنہائی کے اندر بیٹھ کے جو عوام کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، آستانوں سے جو پیغام سچ کا ملنا تھا، حق کا ملنا تھا، ادب کا ملنا تھا، وہ آج مل نہیں رہا۔ آج تقیہ بازی چل رہی ہے، زبان سے کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے۔ تو اس لیے یہ عوام کے عقیدوں کو بچایا جائے، سارے صحابہ کے متعلق اچھا ستھرا عقیدہ رکھ، سارے صحابہ بولو ذرا بولو نا، نعرہ بھول گئے ہو؟ ہر سارے بولو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، جنت ان کی مشتاق ہے۔ ہاں تو اس لیے ہمارا صاف سچا سچا ہمیں اماموں نے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عقیدہ دیا، تاجدار گولڈا سرکار نے عقیدہ دیا، اور آخر میں ہاں نسیم الریاض کی آخری عبارت وہ ہم نہ بیان کریں تو پھر ہمارے دل کو سکون بھی نہیں ملتا نا۔ نسیم الریاض شرح شفا کی ہاں وہ روایت جس کو اعلیٰ حضرت نے 29ویں جلد کے اندر نقل فرمایا، آپ نے فرمایا وَمَن يَكُنْ يَطْعُنُ مُعَاوِيَةَ، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرے فَذَاكَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَّةِ، اسے اور کچھ نہ کہو، بس میں بھی یہی کہتا ہوں وظیفہ یہی پڑھ لیا کرو، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کرے اس کے سامنے یہ پڑھ لو۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی عبارت، جو حضرت معاویہ پر طعن و تشنیع کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ کہہ دو یہ بھونکنے والا کام چھوڑ دو، وہ صحابہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، رب کے چنے ہوئے بندے ہیں، رب کے محبوب بندے ہیں، رب کے پیارے بندے ہیں، ان رب نے اپنے محبوب کی صحبت و سنگت انہیں عطا فرمائی ہے۔